السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سحر کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر، حسب معمول آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور ہماری صبح کی ٹرانسمیشن کے سحری ٹرانسمیشن کے روح رواں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آج کا موضوع، السلام علیکم مولانا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا موضوع ہمارا عفت و پاک دامنی۔ اور عفت و پاک دامنی کے جب انسان سنتا ہے تو یہی خیال جاتا ہے کہ شاید یہ خواتین کے ساتھ مخصوص ہے، اور پاک دامنی اور اس کا خواتین کا ہی خاصہ ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک دامن رہیں۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے پاک دامنی کی ضرورت ہے۔ پاک دامنی اور عفت کو اگر سمجھنا ہو خلاصتاً صرف تمہید کے طور پہ، تو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو آلودگیوں سے بچانا۔ جس طرح مثال کے طور پہ ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی قسم کی مکھی یا بیکٹیریا وغیرہ، مکھیوں وغیرہ کی ان کی تک رسائی نہ ہو، ان کی زد میں وہ نہ آئیں، تو لہٰذا ان کو ڈھک کے رکھتے ہیں، ان کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اور ہماری ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے مطلب ہے بیکٹیریا وغیرہ اس میں پہنچ جائیں اور اس کے بعد ان کی وہ چیز جلدی وہ خراب ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں اور کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح انسان بھی اپنے وجود کی حفاظت کرنے پر مامور ہے دین کی طرف سے۔ دنیاوی طور پہ ان چیزوں کا، چونکہ دنیا کے معاملات کا اثر صرف ہمارے جسم کو دیکھتی ہے دنیا، اور سائنس اور یہ تمام ٹیکنالوجی وغیرہ جسم کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ظاہر کی طرف متوجہ ہوتی ہے، باطن کی طرف نہیں دیکھتی ہے۔ دین ہمیں باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ماہ مبارک کے شروع کے پروگرامز میں بھی ہم نے خصوصی توجہ دی تھی کہ انسان کی توجہ اس کی روح کی طرف ہونی چاہیے، جو اصل ہے۔ جسم روح کو عطا کیا گیا ہے وقتی طور پر، اس سے پہلے بھی روح زندہ تھی، اس کے بعد بھی روح زندہ ہوگی، اور روح کی پاکیزگی اس کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ پاک چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے، نجس چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہم بھی عام زندگی میں دیکھتے ہیں، جب ہم کہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا فرد آ جائے جس کے لباس گندا ہو یا مٹی آلود ہو یا کچھ اور ہو، ہم فوراً اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، چونکہ اس کے لباس میں یہ کثافت، یہ گند وغیرہ ہمیں نہ لگ جائے، یہ مٹی وغیرہ ہو سکتا ہے نجس نہ بھی ہو، لیکن اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اس کو بھی پہلے یعنی ہم آٹومیٹیکلی ہماری نگاہ پڑتی ہے کہیں گند وغیرہ کچھ نہ ہو، کہ کوئی گرا ہوا نہ ہو اس کے اوپر، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جسم کا جس طرح خیال رکھتے ہیں، دین ہمیں اپنی روح کا اسی طرح خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو روح کو آلودہ کر دیتی ہیں اور روح کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ انسان کا ایک عمل ہے، اور ایک انسان کی روح کی پاکیزگی اور طہارت کا ایک پاکیزگی، باطنی پاکیزگی ہے۔ باطنی پاکیزگی ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہمارا عمل باطنی پاکیزگی پر اثر ڈالتا ہے، پازیٹیو اثر ہو، مثبت اثر ہو یا منفی اثر ہو۔ اگر انسان اچھا کام انجام دے گا تو باطن کے اوپر، سوچ کے اوپر، فکر کے اوپر، ہمارے باطن کے اوپر ایک مثبت اثر پڑے گا، آئندہ ایک اچھے کام کو کرنے کا زیادہ دل کرے گا۔ جس طریقے سے ہم مثال کے طور پہ ابھی ماہ مبارک سیام میں ہم روزے رکھتے ہیں، تو روزہ رکھنے سے خود بخود دل چاہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں، نماز پڑھ لوں تو میرا دل چاہتا ہے میں دعا بھی پڑھ لوں، دعا پڑھ لوں تو میرا دل چاہتا ہے تھوڑی 2 آیتیں ہی صحیح میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لوں، یا دین کی کوئی بات بھی سن لوں، کوئی تقریر سن لوں، کوئی پروگرام سن لوں، کوئی اور چیز سن لوں، جس سے میری، اور یہ جو ہم سنتے ہیں یہ ہمارے مدر بورڈ میں جو ریکارڈ ہو جاتا ہے اور ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ سن کے کنارے لگ گیا، نہیں، ہمارا ذہن اس کو بعد میں ریوائنڈ کر کے پلے کرتا رہتا ہے، اور مختلف مواقع پہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ بات سنی تھی۔ تو ان باتوں کا ہمارے آئندہ کے اوپر بھی اثر پڑتا رہتا ہے۔ لہٰذا باطن کو پاک کرنا اور پاک دامن رکھنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے۔ لیکن پاک دامنی اور عفت ہماری، میں کہوں گا کہ ہماری جو جنسی ضروریات ہیں اور جو غیر نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالنا اور اس قسم کی جو ذہنیت بن جاتی ہے، وہ اس چیز کو بڑا ضربہ لگاتی ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جہاں ہر وقت انسان مرد کا اور خاتون کا جو دین نے تعلق بتایا ہے، وہ ایک بہت ہی اچھا تعلق ہے، ایک اچھا رشتہ ہے۔ تمام خواتین اور مردوں کو دین نے بہن بھائی کے رشتے کی طرح پاک رشتے میں منسلک کیا ہے، لیکن ماں سوا اس کے کہ جس کے ساتھ انسان نکاح کر لے۔ لیکن اگر نکاح کے بغیر اس رشتے کی طرف دوڑتا ہے انسان، اس تعلق کی طرف دوڑتا ہے، تو ایک ذہنیت اور مینٹیلٹی بن جاتی ہے۔
کئی لوگ جو اس مینٹیلٹی کا شکار ہوتے ہیں، مغرب میں دیکھ لیں اور علاقوں میں دیکھ لیں، وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتے، اور وہ مسلمانوں سے اکثر یہ سوال کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ بھائی آپ کیسے اپنے آپ کو ایک ہی جگہ تک مخصوص کر کے اور محدود کر کے رکھ سکتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذہنیت کی بات ہے. آپ اپنی ذہنیت جیسی بنا لیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، جیسی آپ نے ذہنیت بنا لی ویسی ہی ذہنیت آپ سے وہ کام کروائے گی. انسان اگر سارا دن کھاتا رہے تب بھی وہ سیر نہیں ہوتا. ماہ مبارک کے صیام میں جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر سب کچھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ صبح سے شام تک کھانا موجود، پینا موجود، فروٹ موجود، ہر چیز موجود ہے، اس کی دسترس میں ہے، ایک لمحے کی دسترس میں. لیکن جب خود کو کہہ دیتا ہے کہ نو، تو بعض لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کی نو ان کا باطن سنتا ہے، لیکن خود کو نو کہنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، نو کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. جس طرح بچے کو کہتے ہیں نا، نو کی عادت جنہوں نے نہیں ڈالی ان کو، بچوں کو کی تربیت میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ابھی روڈ کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے، ابھی گاڑی سے اتر کے بھاگ رہا ہے، ابھی یہ کام کر رہا ہے، ابھی کوئی چیز توڑنے لگا ہے، آپ نے نو کہا اور وہ خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا، وہیں پہ ساکت ہو گیا، تو آپ کے لیے کتنا آسان ہے. جدھر آپ کی نو نہیں سنتا وہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے. مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، اس کی باگیں کھینچ کے رکھو گے تو وہ تمہیں منزل پر پہنچائے گا، وَإِلَّا تمہیں مصیبت میں گرفتار کر دے گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ عفت و پاک دامنی کا خیال رکھیں. یہی پاک دامنی، یہی عفت انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. اس تمہید کے ساتھ ہم چلتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ کی طرف، اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ تو رہے گا ہمارا 2 بجے تک انشاءاللہ. جی قبلہ، عفت و پاک دامنی جی، مغرب میں رہتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معمولاً جب اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں تو صحیح اور کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس کو اپنی زندگی سے قریب سے سوچنے کی سوچیں اور کوشش کریں کہ آیا ہم جب یہ بولتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک معنی مفہوم ہوتا ہے کہ جس طرح وہ رائج ہے. جی، جس طرح سے رائج وہ معنی ذہن میں آتا ہے. لیکن واقعاً یہ ایک بہت وسیع معنی میں ہے اور اس کا ایک وسیع مفہوم ہے. عفت کو جاننے کے لیے میں نے ایک دن کسی گفتگو کے ضمن میں بات کہی تھی کہ میں ان اصطلاحوں کو نہ بول کر کے اسی کی تلخیص خالی کر دوں ایک زمان میں کہ پروردگار عالم نے انسان کے وجود میں بہت ساری قوتیں رکھی ہیں. ان قوتوں میں سے ایک قوت کا نام ہے فائدہ اٹھانے کا جذبہ، جس کو وہی قوت شہویہ کہیے، فائدہ اٹھانے کا جذبہ. لیکن جب ہم فائدہ اٹھانے کا جذبہ کہیں گے، میں نے اسی لیے اس کو قوت شہویہ نہ کہہ کر کے فائدہ اٹھانے کا جذبہ اور قوت کہا ہے، اس لیے کہ جب قوت شہویہ بولاتا تو ایک بہت ہی محدود معنی ذہن میں آتا اور وہی جنسی قوت. لیکن فائدہ اٹھانے کا جذبہ جب کہیں گے تو اس میں ایک عمومیت آتی ہے. مثلا فائدہ اٹھانے کا جذبہ کھانا پینا اور مکان، مال دولت، یہ ساری چیزیں سے کاروبار، اور اس سب میں عفت کی ضرورت ہوتی ہے. ان ساری چیزوں میں عفت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر عفت نہیں پائی جائے گی تو آدمی اسی حلال مال کو حرام کر لیتا ہے اور پاک مال کو حرام کر لیتا ہے، نجس کر لیتا ہے اپنی اسی بے عفتی کی بنیاد پر. اور جہاں کہیں بھی پاک مال حرام ہو جاتا ہے، انسان کا وہ باطن، انسان کی وہ روح، انسان کا وہ ضمیر جو ہے پھر دھندلا ہونے لگتا ہے اور اس پر گرد و غبار گناہ کے اور غلطیوں کے پڑھتے چلے آتے ہیں اور اس قدر دبیز ہو جاتا ہے کہ بہرحال وہی مشہور ترین قول ہی دہرایا ہے سرکار سید الشہداء کا کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری بات تمہارے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو انسان جب بے عفت ہو جاتا ہے اور اس میں واقعاً پاک دامنی نہیں ہوتی ہے، اس کی فکر بھی گناہوں کی طرف دوڑتی اور بھاگتی ہے اور اس کا دماغ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ کیسی یہ چیز کثرت ہو جائے، کس نوعیت کا مال ہو، اس سے بحث نہیں ہو سکتی ہے. تو جو انسان کے لیے عام طور سے اردو زبان میں 3 لفظیں بولی جاتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، تو عفت کا تعلق ان ساری چیزوں سے ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان کے جب مکان کا تصور پیدا ہو تو بے عفتی ہوتی ہے، تو بہرحال
ایک مکان کا تصور نہیں ہوتا، پھر کوٹھی کا تصور ہوتا ہے۔ ظاہر جب کوٹھی اور محل کا تصور ہوگا تو اس کوٹھی اور محل کے تصور میں انسان اپنے حد سے باہر ہی نکلے گا، اور نکل کے جیسے اور جہاں سے بھی مال و ملکیت مل رہے ہیں وہ سارا کا سارا جو ہے اسی میں استعمال کر لے گا، اور جب استعمال کرے گا تو یقینی معنوں میں اس کی روح، اس کا ضمیر گندا اور دھندلا ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا گندا اور دھندلا کہ پھر کہیں سے دور دور سے بھی جو ہے عکس آخرت اس کے شیشہ دل پر جو ہے کبھی منعکس نہیں ہو پاتا ہے۔ تو بے عفتی کہ جب ہم کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے افراط کی منزل میں چلے جائیں، حد سے آگے بڑھ جائیں، اور اس کو عرفا کی زبان میں کہا ہے یہ، یا علم اخلاق کی زبان میں یہ کہتے ہیں، عرفا نہ کہ علم اخلاق کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس قوت سے، فائدہ اٹھانے والی قوت اور جذبے میں جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا نام جو ہے شر کہہ لیں، اگرچہ اخلاقیات کی زبان میں شرہ اس کو لکھا ہے، وہ شر ہی ہے، شرارہ شعلہ طریقے سے شر ہے، برائی ہے، عیب ہے، کہ اگر اس میں افراط کی منزل میں آئے گا تو واقعاً وہ ایک شر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی میں بالکل تفرید کے منزل میں آ جاتا ہے۔ تو جب تفرید کے منزل میں آ جائے گا تو نہ پھر کہیں نہ دین کو بچانے کے، دین سے فائدہ اٹھانے کی صحیح کوشش کرے گا، نہ اپنے بچوں ہی کا کچھ نہیں۔ تفرید کے منزل میں آتے ہی جو ہے بالکل ہر چیز سے بے حس ہو جائے گا، کنارہ کش ہو کے گوشہ نشین ہو گیا، بے حس ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں اعتدال پیدا کرے، فائدہ اٹھانے والے جذبے کے اور قوت میں جو ہے انسان اعتدال پیدا کرے، بیلنس لے کر کے آئے، اور اسی بیلنس کا نام اور اسی اعتدال کا نام اور اسی حد اوسط کا نام جو ہے عفت ہے، پاک دامنی کے انسان اس کو اپنے کو پاک دامن رکھے، کہیں حد سے نہ بڑھے اور نہ کہیں حد سے نیچے چلا جائے، بلکہ اعتدال سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر اپنی عقل سے کام لے تو عقل سے کام لینے کے بنیاد پر وہ اعتدال اور میانہ روی جو ہے اس میں سمجھ میں آتی ہے، انسان کی عقل جو اس کو اس طرف لے کر کے جاتی ہے کہ کہاں انسان کو کس حد پر رہنا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں روایات وغیرہ ایک عنوان سے بھی کہہ سکتا ہوں، مگر ایک نہج البلاغہ میں سرکار مولا کائنات کا خطبہ ہے، دو بھائی ہیں اور دونوں بھائی بالکل دو رخ ہو گئے ہیں، ایک کا رخ ادھر ہے ایک کا رخ ادھر ہے، دونوں بالکل ایک دوسرے کے متضاد چل رہے ہیں۔ ایک نے یوں کہہ سکتا ہوں، اگر وہاں نہیں ہے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے کو پاک دامن اور عفیف بنانے کے لیے کہ میں بالکل پاک دامن متقی پرہیزگار ہو جاؤں، اس نے بالکل ترک دنیا کر دیا، اور خطبے کی توضیحات میں ایک اس نے ٹاٹ کے کپڑے بنا لیے، بالکل معمولی سے کپڑا پہنے ہوئے، نہ گھر والوں کو پوچھتے ہیں نہ بچوں کو پوچھتے ہیں، بالکل اس راہ پہ چلے گئے، یہ اس کو بھی افراط کہیں گے۔ اور دوسرا جو ہے سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرے ہی کی شکایت جو ہے امام کے پاس گئی ہے، اس نے بہت بڑا محل بنا لیا، لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کا چاہنے والا ہے، حضرت دیکھیے تو کیا محل بنایا اس نے۔ امام اس کے ہاں چلے گئے، جب امام اس کے ہاں گئے ہیں تو امام نے یہ نہیں کہا کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، اس گھر کو گرا دو، کہا ہی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ تم کو اس سے بھی بڑے گھر کی ضرورت ہے، مگر یہاں نہیں، وہاں آخرت میں تم کو اس سے بڑے گھر کی ضرورت ہے۔ چلیے بھائی، یہاں نہیں وہاں، تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا فوراً اگر چپ ہو جائے گا کہ بچے بھائی یہاں کو چھوڑ دو تم اور وہاں کے لیے کوشش کرو، اس کو نکلو۔ امام نے نہیں کہا کہ نکلو اس کو توڑ دو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مگر اسی گھر سے، اسی بڑے گھر سے تم وہاں کے گھر کو بڑا بنا سکتے ہو، اسی بڑے گھر سے تم وہاں کے گھر کو بڑا بنا سکتے ہو۔ کیسے؟ اگر اسی گھر میں تم ان لوگوں کے پناہ دینے لگو جن کے سر پر سایہ نہیں ہے، اور ان کو جگہ دے دو تو تمہارا وہاں کا گھر جو ہے، اب گویا کہ اس جو کہنا کہ فائدہ اٹھانے کے جذبے کو کنٹرول کرنا، اس کو لجام کو کھینچنا، کہ جب لجام کو کھینچ رہے ہیں، کہیں کوئی محل بنا لیتا ہے، کوئی بڑا گھر بن جاتا، کوئی
آدمی اگر غریب قسم کا جوتا چپل پہن کر کے آئے تو اس سے میل پہلے قدم اتار کے آنا ہے، مثلا فرض کیجئے، یعنی اس کے اس طرح کا جذبہ ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ غریب ہے تو ہمارے گھر کو جو ہے گندا کر دے گا۔ لیکن کلن اگر دیکھا جائے تو وہ گھر جو اس نے بنایا وہ اپنی ذات کے لیے بنایا، جی، اور جب وہ دوسروں کے لیے بنا لیا اس نے گھر، تو اس کی ذات جب بیچ میں سے نکل گئی تو وہی آخرت کے گھر کا بڑا باعث گھر ہو بن جائے گا، جی، وہی آخرت کا۔ اس عمل کو اگر اس کیفیت واقعا عملی بن جائے تو یہ چیز ہے عفت، یہ ہے پاک دامنی، اور جس کی بنیاد پر انسان ارتقاء کی طرف، کمال کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں جو محدود کر لیا پاک دامنی کہ کہیں کسی گوشے میں خالی آدمی بیٹھ جائے اور مثلاً وہ آنکھ کو نہ اٹھائے، کسی کو دیکھنے بڑے، چاہے وہ متقی نام کہہ دیں، زاہد کہہ دیں، یا بڑے پاک دامن ہیں، جو بھی مثلا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بتانا مقصود آج اس عفت اور پاک دامنی سے یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اگر انسان کے وجود میں ایک جذبہ رکھا ہے، ایک قوت رکھی ہے، اور جس جذبہ اور قوت کا نام ہے فائدہ اٹھانا، چاہے کھانے کی چیز سے، چاہے پہننے کی چیز سے، چاہے رہنے کی چیز سے، اور دوسری چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے کہ جذبے کو ابھارنا اور جتنا پھیلا سکیں اتنا پھیلا دیں، اس پر کنٹرول کرنے کا نام جو ہے انسان کا اگر کنٹرول کر لے تو وہ عفت ہوتی ہے۔ تاریخ میں آغا دو شخصیتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن کی عفت و پاک دامنی کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو بہت بلند رتبے عطا کیے، ایک خواتین میں اور ایک مردوں میں۔ خواتین میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، وہ وجود کہ انہوں نے عفت و پاک دامنی کی وجہ سے وہ مقام حاصل کیا کہ پروردگار عالم نے ان کی آغوش کو پیغمبر ایک نبی کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پیدائش کی جگہ اور مقام قرار دے دیا، اور ان کی پاکیزگی کا ذکر قرآن مجید میں بھی بڑا واضح طور پہ ملتا ہے، اور ان برگزیدہ خواتین میں ملتا ہے جو اس دنیا کی برگزیدہ ترین خواتین میں، ان میں حضرت مریم کا نام بھی لیا جاتا ہے، بلکہ اسلامی معاشرے میں حضرت مریم کا نام تقدس اور پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ان کی اس میں جو بنیاد بنا ان کی اس بلندی کا، گو کہ جس مقام پہ وہ فائز تھی اس میں وہ سلسلہ بھی جو ان کے والدین کی طرف سے ان کو ملا، بالخصوص ان کی والدہ کا کردار وہ بھی اتنا بلند تھا کہ جب وہ حضرت مریم کی ولادت ہوتی ہے تو پروردگار عالم سے کہتی پروردگار تو ان کو اپنی امان میں لے لے، اس طرح کے جملے انہوں نے ادا کیے کہ یعنی اس وقت بھی ان کی والدہ کا اپنی اولاد کے لیے پروردگار عالم سے رابطہ کرنا اور ان کے اپنی اس میں لینے کا ایک بہت ہی اہم، یعنی ان کی سوچ اور فکر اور ذہنیت وہ سامنے ابھر کے آتی ہے۔ ایک اور شخصیت جو ملتی ہے مردوں میں وہ حضرت یوسف کی شخصیت ہے۔ حضرت یوسف کی پاکیزگی اور طہارت اور ان کا بھی، اس کی بھی مثال دی جاتی ہے، اور ایک خاص واقعہ ناظرین و سامعین کے لیے ایک کر لیں، اس کے بعد آپ کی ڈسکشن انشاءاللہ یہ ہماری چلتی رہے گی، کہ حضرت یوسف کے بارے میں معروف واقعہ جو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جس وقت زلیخا تمام انہوں نے کوشش کی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی حضرت یوسف سے، اور وہ نہیں ہو سکا، اور جب انہوں نے وہ کر دیا اور بات پھیل گئی اور عدالت تک پہنچ گئی تو وہاں کی جو عمراء کی جو خواص تھے ان کی خواتین نے لان تان کی اور برا بھلا کہا زلیخا کو، تو زلیخا نے کہا کہ میں آج ان کو لا کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، دیکھو تم کیا کرتے ہو۔ جب ان خواتین کی نگاہ حضرت یوسف پہ پڑی تو عام واقعہ، معروف جو واقعہ ہے کہ انہوں نے ان کا کہ جب وہ آئیں تو تم یہ پھل کاٹنا، تو پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہو کہ ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں اتنی۔ لیکن یہ جو انگلیاں کاٹنے کا واقعہ ہے، حضرت یوسف کا حسن تو شروع سے تھا، جب وہ بک کے بازار میں بک کے کنویں سے نکلے پھر بھی تھا، جب وہ جوانی کے مراحل طے کر رہے تھے اس وقت بھی تھا، جب وہ خریدے گئے عزیز مصر کے اس میں خریدے گئے اس وقت بھی تھا، پھر جوانی جس وقت شروع ہو رہی تھی، ابتدائی جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس میں یہ حسن زیادہ چھلک کے سامنے آتا ہے، لیکن اس کے بعد جب پکی جوانی میں آئے ہیں یہ مقام ان کو اس وقت حاصل ہوا جس وقت انہوں نے اپنی پاک دامنی اور کا تحفظ کیا، عفت و پاک دامنی کا تحفظ کیا، تو اللہ نے ان کو یہ چیز عطا کر دی۔ تو یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ہماری صرف آخرت کے لیے ہمیں جنت مل جائے گی یا ہمیں ثواب مل جائے گا، انسان کی شخصیت اور روح کو بلندی پر پہنچانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ انسان کی عفت و پاک دامنی ہے۔ نمازوں کو، دعاؤں کو، عبادات کو، انسان کی روح کے درجات کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے بھی تو عفت و پاک دامنی ایک بہت ہی مثبت رول پلے کرتی ہے۔ حقیقت میں جب اس
مقام علو تک پہنچنے کا ارادہ کرے گا آدمی، یا منزل کمال تک پہنچنے کا نیت کرے گا، تو ایک گفتگو ہے، اور وہ گفتگو یہ کہ اگر انسان کا مقصود، مطلوب اور منزل بلند ہے تو کیا اس کے لیے راستے کو بھی پاک و پاکیزہ اور بلند ہونا چاہیے، یا کسی راستے سے بھی پہنچا جائے؟ یہ گفتگو کہ واقعاً بھائی مقصود ہمارا ذکر کرنا ہے، تو اب جب ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر کو بھی پاک و پاکیزہ ہر عیب سے ہونا چاہیے، تاکہ جو مقصد آپ نے بنایا ہے وہ مقصد بلندی کا سبب بن سکے۔ یا یہ کہ نہیں، ہم اس ذکر میں مجمع جمع کرنے کے لیے ممکن ہے راستہ کیسا تلاش کریں کہ جس کے نام پر لوگ زیادہ سے آ جائیں، اور وہ مثلا شریعت منع کرتی ہو، مذہب منع کرتا ہو، دین منع کرتا ہو کہ نہیں، اس طرح کی چیزوں کو آپ ذریعہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کر لیں کہ اب باطل پہ کھڑے ہو کے حق کو حاصل کیا جا سکے؟ جی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سرکار مولا کائنات کے لیے جب کہا گیا کہ بھائی ان لوگوں کو آپ ملا لیں، اگر آپ ملا لیں گے تو آپ کی حکومت بڑی مضبوط ہو جائیں گی، مشکلات نہیں کھڑی کریں گے، آسانیاں ہو جائیں گی۔ مولا نے کیا جواب دیا؟ خطبہ موجود ہے کہ بھلا اس ظلم کے راستے سے ہم کو عدل تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے، اللہ اکبر، عدل تک جو ہے ظلم کے راستے سے نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ اور مجھ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے اور ان کو، اور میں تو اگر ایک چیٹی کے منہ میں بھی جتنا منہ کتنا اور اس منہ میں کتنی چیز آنے والی، ایک چیٹی کے منہ میں بھی اگر ظلم سے لی ہوئی چیز ہوگی تو مجھے سکون نہیں ہوگا جب تک میں اس کو لے کر کے اس کو واپس لوٹا۔ ایک منزل تک پہنچنے کے راستہ بھی یقینی طور پر جو ہے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو عفت ذریعہ ہے بلندی تک پہنچنے کا۔ یہ عفت آپ نے طہارت اور پاکیزگی کے یعنی ایک راستہ ہے پاک و پاکیزہ، اس راستے سے انسان منزل کمال تک پہنچ سکتا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ جذبہ انسان کے اندر پایا جاتا فائدہ اٹھانے کا، اور فائدہ اٹھانے کے جذبات جو ہے مختلف شکل و صورت میں آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ چاہے کھانا پینا ہو، چاہے اوڑھنا بچھونا ہو، لباس ہو، یا رہنے کی جگہ مکان، جی لوازمات۔ تو یقینی طور پر ان ساری چیزوں میں انسان بے عفتی کے راستے پر چل سکتا ہے، لیکن بے عفتی کے راستے پر چل کر چیز تو مل سکتی ہے مگر وجہ کمال نہیں بن سکتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اور رہ جائے اور آدمی مر جائے، لیکن یہ کہ اگر وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے انسان، وہ ساری بلندیاں دنیاوی اعتبار سے حاصل کر سکتا ہے، اگر عفت کے راستے سے چلے، پاک دامنی کے راستے سے مل سکتا ہے، انسان نہیں بھی رہ جائے گا تب بھی اس کا نام رہ جائے گا۔ میں کہیں گے کہ ہم نہیں کہہ سکتے جناب سلیمان، ان کو دنیا کی کیا چیز نہیں ملی؟ بادشاہت ملی، جی ملی ہے، اور خالی لفظ بادشاہت ہی نہیں، ہر چیز پر ان کو حکومت، جس کو آرڈر کرنا چاہیں آرڈر کر سکتے ہیں، چرند و پرند اور ہوا پر سب پر جو ان کو آپ کو حکومت حاصل رہی ہے۔ مگر جب راستہ پاک و پاکیزہ ہوتا، اس راستے سے آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا میں جتنی چیزیں ہم نے تمہارے تابع کر دی ہیں، تم اس کے تابع ہو جاؤ، دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی۔ یقین کیجئے کہ جب انسان، میں اس کو بتانے کے لیے ایک چیز کہوں گا اور میں 1-2 حدیث ہے اس کو پڑھ لوں گا، کہ میں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اس طریقے سے کہتا ہوں کہ انسان کبھی کبھی بلکہ اکثر و بیشتر جو ہے شاکی ہوتا ہے، اس بات سے شکوہ کرتا ہے، صاحب اپنے بچے ہی اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، محلے کے بچے کنٹرول میں نہیں ہیں، بالکل بے کنٹرول ہوئے چلے جا رہے ہیں اور کسی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، جس کو آپ اپنا کہتے ہیں، پہلے آپ بہت قریب سے دیکھیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، اور یہی عفت ہو تو کنٹرول میں آتے ہیں۔ کہ میری آنکھ میرے کنٹرول میں ہے، میری زبان وہ میرے کنٹرول میں ہے، میرا ہاتھ یہ میرے کنٹرول میں واقع ہے، میرا قدم یعنی اللہ نے قوت تو دی ہے کہ آدمی اس پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے، لیکن اپنے ہی وجود میں جس کو خود کہتا ہے، اپنا کہتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ میں ہی یہ ہوں،
اس کے باوجود بھی اس پر کنٹرول نہ ہو، آنکھیں خیانت کرتی ہوں، زبان غلط بول جاتے ہو، قدم ظلم کی طرف بڑھ جاتے ہیں، ہاتھ جو ہے علامت ظلم ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب کنٹرول نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان اتنے اعضاء اور جوارح کو جس کو اپنا کہتا ہے کہ میرا ہے، اگر ان ساری چیزوں پر واقعی معنوں میں کنٹرول حاصل کر لے تو اپنے وجود سے الگ جو اپنے ہیں، میرا بیٹا ہے، یہ میرا معاشرہ ہے، یہ میرے لوگ ہیں، قسم ہے اللہ کی اگر انسان اپنے وجود کا کنٹرول پا لے تو زبان میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ بچہ کنٹرول میں ہونے لگتا ہے، معاشرہ کنٹرول میں ہونے لگتا ہے، اور اس تک زبان چلانے کی ضرورت نہ پڑے، خالی نگاہ پہچان لیتا، آنکھ اٹھائے تو وہ بچہ یا معاشرہ وہ چیز جس کو چاہتا ہے کہ میرا اثر ہو، آنکھ اٹھتی اس میں اثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس میں تو کنٹرول ہونا چاہیے للہ۔ اللہ پاک و منزہ ہے غصہ۔ جی اگر انسان وہ صفات جو پروردگار عالم کی ہے، جو ہماری روح میں موجود ہیں، ان کو اپنے وجود میں ابھار لیتا ہے، ان کے بسا لیتا ہے، اور وہ منفی صفات جن سے اللہ کی ذات پاک ہے جی ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، جی تو ہم کہیں گے کہ صفات جب ایک جیسی ہوں گی تو کیا اس کا اثر ایک جیسا نہیں ہوگا؟ ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ فرض کریں ایک دھات کا ٹکڑا مل گیا اور اس کا رنگ سونے جیسا، اس کا وزن سونے جیسا، اس کی نرمی سونے جیسی، اس کے کیمیائی ریئیکشنز بھی چیک کیے تو وہ سونے جیسے، تو اگر وہ بالفرض سونا نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ سونے کا اثر تو کرے گا، سونے کا کام تو کرے گا۔ اگر خدائی صفات انسان اپنے وجود میں پیدا کر لیتا ہے، یہ ہستیاں تو وہی تھیں جنہوں نے اللہ کی صفات اپنے وجود میں جس وقت پیدا کی اور ان کو اجاگر کیا، تو اگر اللہ لا شے سے شے بنا لیتا ہے، کوئی چیز نہ ہو تو اسے کوئی چیز خلق کر سکتا ہے، تو کم از کم حضرت عیسیٰ جیسی ہستی اگر کہے قم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اگر اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ عصا اژدہا بن جاتا ہے اور جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے حضرت صالح اگر دعا کرتے ہیں تو پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اونٹنی اپنے بچڑے سمیت نکل کے آ جاتی ہے۔ تو یہ معجزات جن کو سپر نیچرل قسم کی چیزوں کو برپا ہونا جو عام طور پہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت انسان عفت و پاک دامنی کے ذریعے، طہارت کے ذریعے وہ صفات اپنے وجود میں یا روح کی طرف متوجہ ہو کر روح کو تقویت دیتا ہے اور اپنے باطن کو پاک کرتا ہے، تو اس پاکیزگی کا اثر بھی تو یہی پروردگار عالم انسان کو عطا کرتا ہے۔ یقینی طور پر عطا کرے گا، جتنا انسان اپنا خیال کرے گا اور اس خیال میں للہیت اپنے اندر للہیت پیدا کرے گا تو یقینی طور پر پروردگار عالم اس کو وہ منزلیں دے گا۔ اسی لیے میں اس عفت سے متعلق حدیث کو سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الحی المتعفف ویبغض البذی المحلف۔ پروردگار عالم اس باحیا اور باعفت شخص کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الحی المتعفف، پروردگار عالم باعفت و باحیا شخص کو دوست رکھتا ہے، ویبغض البذی اور بے حیا اور ہر بات پہ قسم کھانے والے کو دشمن رکھتا ہے۔ یعنی اگر انسان جتنا باعفت ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی وہ محبوب خدا بھی ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ اس کے اجر کے سلسلے میں سرکار مولا کائنات نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بآدم اجرا ممن قد رفع، کہ اگر راہ خدا میں ایک مجاہد شہید بھی ہو جائے تو جو اس کو اجر ملنے والا ہے وہ اجر اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے جتنا بڑا ایک وہ شخص جو کوئی چیز پا کر کے عفیف ہو جاتا ہے، عفت حاصل کر لیتا ہے، اس کو جو اجر دیتا ہے اللہ، وہ ایک مجاہد راہ خدا میں شہید ہو کر کے بھی وہ اجر کا اتنا بڑا اجر جو نہیں پاتا۔ گویا کہ سرکار مولا کائنات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان واقعاً کسی چیز پر قادر ہو اور قادر ہو کر کے پانے اپنے اندر جو ہے عفت پیدا کر لے تو اس عفت کی بنیاد پر بارگاہ خدا میں اس سے جو اس کو اجر ملتا ہے اس سے بڑا اجر کسی کو بھی نہیں مل سکتا، حتیٰ کہ چونکہ حدیث یہی ہے کہ ہر نیکی سے بلند ایک نیکی ہے، کوئی بھی اچھا کام کریں اس کے اوپر بھی ایک اچھا کام ہو سکتا ہے، لیکن
نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت کے بعد اس سے اونچا کوئی نیکی کام نہیں ہوتا. لیکن یہیں پر سرکار مولا کائنات یہ بتا رہے ہیں کہ جو اجر ایک شہید کو ملنے والا، اس اجر سے بھی بڑا اجر کس کو ملے گا؟ پاک دامن کو، عفت والے کو، جو صاحب عفت اپنے کو بچا کے رکھتا ہے. اور چونکہ آپ نے اسی میں تھوڑا بہت پاک دامنی کے ساتھ ساتھ غیرت کا بھی تذکرہ کیا، تو میں ابھی اس کے لیے اس لیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ اس کا بھی عنوان اس میں آ جائے گا. ایک سرکار مولا کائنات نے 2 جملے کہے ہیں اور یہ بہت ہی فکر انگیز ہیں. العفت راس کل خیر، ہر خیر اور نیکی کے سر کا نام عفت و پاک دامنی ہے. یعنی گویا کی بنیاد ہے اور جڑ ہے پاک دامنی ہر نیکی اور ہر خیر کا. لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے یہ قابل غور ہے، اس لیے کہ ایک لفظ یہ بولا جاتا ہے، اس سے مراد واقعی معنوں میں کیا ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ العفت افضل الفتوہ، بہترین جمع مردی عفت ہے. فتح کا لفظ بولا جاتا ہے اور قرآن میں اللہ نے کم سے کم 3 یا 4 جگہوں پر لفظ فتح اور فتحیات استعمال کیا ہے. یعنی ایک خاتون کے لیے فتیتن اور مرد کے لیے فتح. اور ہم شیعہ معاشرے میں فتح کا لفظ جو ہے بڑے عام طور سے جانتے ہیں، لا فتح الا علی. تو اب لا فتح، یہاں فتح کا معنی جو ہمارے اردو میں لیا آتا ہے جوان مرد، مگر جوان مرد جوان کے معنی میں، عام طور سے جوان کے معنی کہ واقعاً جوان ہو اور بہت قوی ہو، بہت ہی قوت والا ہو. اس کے لیے شباب کا لفظ آتا ہے. واقعاً جوان کے لیے لفظ شباب ہے عربی میں، فتح نہیں ہے. فتح ایک بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے کام کا اور عمل کی بنیاد دین ہو. وہ کام جو انجام دے رہا اس کی بنیاد دین ہو، اللہ ہو، تو ایسے کام کے انجام دینے والے کو جو ہے جمع مرد کہا جاتا ہے. اور فتح کا لفظ اس کے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فتح ہے، یعنی اس نے اپنے کام کی بنیاد للہیت اللہ کے لیے رکھے، اللہ کو بنایا ہے، دین اور اپنے مذہب اور مسلک کو بنایا ہے، اس لیے جو ہے اسے فتح کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ عفت جو ہے افضل فتوت، جمع مردی کی بہترین قسم جو ہے عفت ہے. اگر انسان عفیف و پاک دامن ہو، چاہے وہ جوانی کے عالم میں ہو چاہے بڑھاپے کے عالم میں ہو، تو فتوت اس میں پیدا ہوتی، جمع مردی پیدا ہوتی ہے کہ واقعاً گویا کی اس بات کی علامت ہوتی کہ اس کے عمل کی بنیاد دین ہے، مذہب ہے، اللہ ہے، اللہ کا پیغام ہے، گویا اس پر اپنے کام کی بنیاد کو رکھتا ہے تو وہ فتح ہوتا ہے، وہ جمع مرد ہوا کرتا ہے. یہ خدا کے ساتھ رابطے کے لیے قبلہ یہ یعنی ایک پاک دامنی ہو گئی. دوسرا اللہ غیور، یعنی ایک دامن اپنے اندر سے جو طغیان یا سرکشی یا اس قسم کی چیزیں اٹھتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عفت و پاک دامنی کام آتی ہے. اور باہر سے جو حملہ آور ہوتی ہیں، جو آپ کے اوپر غیر سے اپنے آپ کو دور کرنا، پریزرو کرنا، یہ ایک غیرت کا مادہ ہے جو کہ انسان کو باہر کے حملوں سے اور اپنی عزت و ناموس اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے جو دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے اس کو ہم غیرت کے اندر مثال کے طور پر بیان کر لیتے ہیں. اب یہ دونوں طریقوں سے بظاہر آج کل کے معاشرے میں تو یہ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ جو کہ شجر ممنوعہ کے طور پہ دیکھی جا رہی ہیں کہ یعنی غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، غیرت کے نام پہ اور کام ہو رہے ہیں، غیرت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے باقی اچھی صفات اور اقدار کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک بڑی اچھی صفت ہے غیرت کا ہونا. یعنی مثال کے طور پہ میں کسی کے ساتھ میری بازار میں یا کہیں تعلق بن جاتا ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے اور قریبی تعلق بن جاتا ہے تو میں اس کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں، تو میں اس کو کہاں ریسٹورنٹ میں لے جاؤں گا، وہاں پہ اس کو کھلاؤں گا، وہ مجھے وہیں پہ لے کے جائے گا. تعلق بڑھتا ہے، مثال کے طور پہ اگر بہت ہی قریبی تعلق بن گیا تو میں اس کو لا کے گھر میں بٹھاؤں گا، لیکن گھر میں کہاں بٹھاؤں گا اس کو؟ میں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں گا، مہمان خانے میں بٹھاؤں گا اور وہاں پہ اس کی خاطر مدارت کروں گا، لیکن میں اپنے بیڈ روم میں نہیں لے کے آتا. دین بھی کیا کرتا ہے کہ بیڈ روم میں والدین اگر بیڈ روم میں ہوں
دوپہر کے وقت میں یا ان اوقات میں، تو اولاد بھی اگر آئے تو وہ نوک کر کے اجازت لے کر تو وہاں پر داخل ہوئے. یہ جو جذبہ غیرت کا ہے، ایک ڈومین جو بنا دی گئی ہے، غیر کا ایک سرکل بنا دیا گیا ہے کہ یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. اسی سے غیرت سے غیر سے غیرت اور محرم اور نامحرم بنا ہے. یہ جو چیز ہے، یہ میرے خیال میں باقی معاملات میں بھی تو اسی طریقے سے یہ کارآمد ہوتی ہے. مثلا دین کے معاملے میں، مثلا ہم لوگ یہاں پہ مثال کے طور پہ اگر یو کے میں کسی نے انٹر ہونا ہے تو یہاں کی نیشنلٹی کا اس کے پاس ہونا، ویزا اس کے پاس ہونا ضروری ہے. اس ویزے کے بغیر بنی، یعنی غیر کا یہاں پہ انٹری. امریکہ میں تو جو انٹر ہوتے ہیں ان کو ایلینز کہتے ہیں، باہر والے جو ہوتے ہیں. باقی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں، باقی ایلینز ہیں. تو مطلب وہ تو اس کو کھلے عام غیر قرار دیتے ہیں. تو یہ جو غیر والا سلسلہ ہے، کیا اس کے بغیر بھی دنیا کے نظام کبھی چل سکتے؟ عملی طور پہ نہیں چلتے، لیکن جہاں غیرت کی، دین کے معاملے میں، عزت و ناموس کے معاملے میں، اپنے پاکیزگی اور طہارت کے معاملے میں جہاں ہماری بات آتی ہے، تو وہاں پہ جو دنیاوی نظام ہے یا مغربی نظام ہے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیوں کنٹرول کر لیا گیا. حجاب کو مثال کے طور پہ ایک مورد عتاب قرار دیا جا رہا ہے. ایک فرد اگر آزاد ہے ہر چیز میں، وہ کہتے ہیں میں اوپن ٹو آل نہیں ہوں. عفت جو خراب ہوتی ہے وہ صرف عمل سے نہیں ہے، نگاہیں پڑھنے سے بھی عفت خراب ہوتی ہے. انسان کی سوچ میں غلط بات آنے سے بھی غلط ہوتی ہے. اگر ذہن میں گناہ کا ایک مرتبہ ارتکاب عمل سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ ذہن میں جب وہ آتا ہے، اگر اس چیز کو انسان نے کنٹرول کر لیا، اپنی سوچ اور فکر کو، کیا خاتون اور کیا مرد، تو وہ پاک دامنی کے درجات اور غیرت کے درجات کو پا سکتا ہے. جی میں اس کو حدیث پڑھ کر کے تھوڑا سا وضاحت کر دوں. یہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں 2 جملے ہیں. پہلے جملہ یہ ہے کہ قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی عزت کا معیار کیا ہوگا، اس میں جتنی ہمت پائی جاتی ہے اسی ہمت کے اعتبار سے اس کی عزت بھی ہے. ظاہر یہ تفصیل طلب ہے، لیکن چونکہ ہم کو غیرت اور حفظ سے متعلق بات کرنی تو وہ دوسرا والا جملہ آپ فرماتے ہیں کہ وَإِفَّتُهُ عَلَىٰ قَدْرِ غَيْرَتِهِ، جتنی اس کے اندر غیرت ہوگی اسی غیرت کے مقدار کے اعتبار سے اس میں اتنی ہی عفت بھی پائی جائے گی. دیکھیے آپ نے جتنی وضاحت کی ہے اس حدیث کی روشنی مجھے بالکل کی توضیح ہو جائے گی. غیرت ایک حد بندی ہوتی ہے، ایک حد بندی ہے. اس حد بندی میں جس کو، اس حد میں جس کو داخل نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ داخل ہونے لگے تو وہ احساس غیرت پیدا ہو کہ یہ حد میں داخل نہیں ہونا چاہیے ہے، اس کو دور ہی رکھنا چاہیے. یہ میری ڈومین میں کیوں داخل ہو رہا ہے، یہ ہماری ڈومین میں کیوں داخل ہو رہا ہے. ایک شادی شدہ خاتون ہے، اس کی ایک حد، اس کا شوہر ہے. اگر اس کی زندگی کے کسی رخ میں دوسرا شامل ہو رہا ہے، آ رہا کسی طرف سے، تو مرد کے لیے بھی غیرت ہے، اسے غیرت ناموس کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک حد ہے، اس میں کوئی دوسرا آنے نہ پائے. عورت کے لیے بھی کہ نہیں میں عزت ہوں، اس کے لیے میری ایک حد ہے، اس سے اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے جیسے ایک شوہر سے بات کی جاتی ہے. ہم کو اس سے نگاہ ملا کر کے یا اس طریقے سے جو جذب و کشش کا سبب بنے، یہ احساس پیدا ہو تو اس کو غیرت کہا جاتا ہے. اور جب یہ غیرت جاگ جائے گی اور جس معیار پہ یہ غیرت جاگے گی اسی معیار کا آدمی عفیف و پاک دامن ہوگا. اللہ اکبر. یعنی پاکیزگی اور پاک دامن ہونے کا پیمانہ فرد کی غیرت ہے کہ وہ غیر کو کتنا جو اس سے قریب کر رہا اور کتنا اس کو دور کر رہا. جب ایک حد بن گئی ہے اور پتہ ہے کہ اس حد میں اس چیز کو نہیں آنی چاہیے، اس حد میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے. اور کبھی کبھی جو ہے یہ تھوڑا سا رخ بدلے گا ضرور، مگر یہ کہ اس کو کسی اور موقع پر جب بتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیجا طور پر حد بنا لی ہے اور حد بنا کر کے بیجا طور پر سمجھ رہا ہے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے، اور وہاں وہ غیرت پیدا ہونے لگتی ہے. تو جو آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ غیرت کے نام پر ایسا کر دیا، غیرت کے نام پہ ایسا کیا، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی حد بندی نہیں تھی. نام پہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محسوس کر رہا ہے آدمی کہ قانون کے بعد دیکھا جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس نے بنا لیا تھا تو غیرت کے نام پہ ایسا کر دیا. غیرت کے نام پر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ گناہ اور غلط ہو جاتا ہے. سر اس میں میرے خیال میں ایک عمل دخل ایک اور نقص کا بھی ہے کہ ہم نے کسی معاملے کے اوپر ریئیکٹ کرنے کو غیرت سمجھ لیا ہے. یعنی کسی کے ساتھ کسی نے کوئی اونچی بات کر دی،
اب یہ جو اس کی بڑی غیرت کا تقاضا کہ جی دوسرے نے کیوں بھڑک کے بات کی، حالانکہ غیرت ایک سمجھ لیں کہ ایک چار دیواری ہے، چار دیواری جی، اس میں کوئی جہاں عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، جہاں اور چیز ہے، اور ادھر ہر ایک کو آنا نہیں چاہیے، انٹر نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں پہ اگر کوئی انٹر ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ غیرت کا جذبہ ہے جو اس کو روکتا ہے۔ خواتین کے لیے بھی مثال کے طور پہ جو حدود معین کی گئی ہیں، ایک ان کے نامحرم اور محرم قرار دیے ہیں، پھر محرم کے بیچ میں بھی انہوں نے بتایا کہ اولاد کا، بہن بھائیوں کا آپس میں جو ایک پردہ ایک موجود ہے، باپ بیٹی کا، بیٹے کا اور ماں کا ایک حجاب موجود ہے، لیکن شوہر اور بیوی کا اس میں کوئی حد معین نہیں کی گئی کہ آپ کے اندر بھی کوئی پردہ ہے، یعنی یہ اس طریقے سے یعنی ایک دائرے بنا دیے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ غیر کے لیے وہ دائرہ ہے، اولاد کے لیے دائرہ، مثال کے طور پہ بیڈ روم میں اگر والدین موجود ہیں تو کیا کرنا ہے، اولاد نے نوک کر کے پرمیشن لینا ہے، یعنی یہ ان کی ڈومین، یہ بالکل پرائیویسی ہے شوہر کی اور اس کی زوجہ کی، یعنی یہ اپنی میاں بیوی کا جو ایک ڈومین ہے اس کے باہر بھی یہ سرکلز ہیں، اور ان قریب سے لے کے دور تک بڑھتے ہوئے سرکل ہیں، ان کو بچانے سے وہ نظام بھی تو بچتا ہے، عفت کا، طہارت کا، پاکیزگی کا اور غیرت کا۔ لیکن یہاں پہ مثال کے طور پہ کر دیا کہ اگر ہمارے قبیلے کی لڑکی ہے، اس نے کسی اور قبیلے میں شادی کر لی، اگر نکاح کر لیا ہے تو ہمارا، کیونکہ معاشرے میں تو یہ رائج ہو گیا ہے، نکاح کر لیا تو بہت بڑا جرم ہے، اور اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا تو کہتے ہیں جی یہ تو ساری دنیا معاشرے میں ایک غلط چیز اگر رائج ہو جائے تو وہ صحیح نہیں ہو جایا کرتی، وہ تو گناہ پھر بھی گناہ ہے، آخر میں اس کا ہوگا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ کسی نے نکاح کر لیا ہے تو چونکہ جی ہمارے قبیلے کی لڑکی سے اس نے نکاح کیا ہے تو یہ کبھی قبائلی اس میں سندھ میں بھی پایا جائے گا، بلوچستان میں بھی، فرنٹیئر کے بعض علاقوں میں، ہر جگہ، عرب میں بھی، عجم میں بھی، باقی علاقوں میں بھی اس چیز کو غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ ناظرین و سامعین کی دلچسپی کے لیے کہ یہ چیز الگ ہے، غیرت اللہ غیور، اللہ غیور ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ نے جو رکھا ہے قبلہ، یعنی چوری، ڈکیتی، غیبت اور جھوٹ بولنا، قتل وغیرہ سارے، لیکن سب سے بڑا گناہ جو بخشا جانے والا نہیں وہ شرک ہے۔ اللہ اپنی ڈومین میں کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، اور یہی خدائی صفت ہے جو انسان میں، مرد میں یا خاتون میں جو غیرت ہوتی ہے، جو اس کو پریزرو کرتی ہے کہ عورت جب اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں اوپن ٹو آل نہیں ہوں، کہ ہر کسی کی نگاہ مجھ پہ پڑے، ہر جو چاہے مجھ سے ہنس کے بات کر لے۔ میں شاپنگ پہ چلی گئی، مرد کو اگر ایک چیز 10 پاؤنڈ کی مل رہی ہے، مجھے اگر اس نے 2 پاؤنڈ کی یا 4 پاؤنڈ کی سستی دے دی تو مطلب ہے اس نے کس وجہ سے دی ہے، کیا وجہ تھی اس کی، ادھر اس کی آیا عفت و پاکیزگی و طہارت کے اوپر ضرب آ رہی ہے یا وہ ویسے ہی دے رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عفت و پاکیزگی کے اس میں صرف میں چاہ رہا تھا کہ ذرا آپ کے موضوع کو تھوڑا، جی اگر میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں کہ اگر کسی کے اندر عفت پیدا ہو جاتی ہے تو اس عفت کے اثرات کیا ہوں گے، بہت ساری چیزیں ان اثرات سے بھی پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا فرض کی انسان کسی کے عقل کو دیکھتا نہیں، عقل کے اثرات سے انسان کی عقل کو پہچانا جاتا ہے۔ کسی نے کوئی بولتا ہے، اس کے بولنے سے، اس کے نظر اور فکر کو دیکھ کر کے جو ہے آدمی اس کی عقل کو پہچانتا ہے۔ تحریر لکھی اور اس کے تحریر کا، اس میں لکھی ہوئی باتوں سے اس کے عقل کو پہچانتا ہے۔ کوئی ایجاد کی ہے، اس کے ایجاد کو دیکھ کر کے اس کے عقل کو پہچانتا ہے۔ اثرات سے اصل شے کو پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے عفت کی اتنی گفتگو کی کہ اگر اس کے جو ڈومین آپ نے بتایا، اس ڈومین میں یا اس کے جو حد ہو اس میں کسی کو آنے نہ دے، اور اس کے لیے اس میں واقعاً ایک احساس پیدا ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو یقیناً غیرت، اس غیرت کی بنیاد پر عفت پیدا ہوگی۔ جب اگر عفت پیدا ہو جائے گی تو عفت کے اثرات کتنے ہیں، تقریباً 7 یا 8 ساتھ جو ہیں اس کے عفت کے اثرات بتائیں، میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں سے کہ اما العفاف فیتشعب، اس کے شعبے بنتے ہیں، الگ الگ شعبے، عفت ہو، پاک دامنی ہو، تو اس عفت کی وجہ سے اس کے مختصر سے بہت سارے دروازے کھلتے ہیں، شعبے بنتے ہیں۔ میں سے کیا ہے؟ منہ الرضا، عفت سے رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا، اور واقعاً جب اللہ کی رضا حاصل ہو، انسان کو یقین ہو، تو خود اس کے اندر بھی یہ خوشنودی پیدا ہوتی ہے، خود اس کے اندر بھی یہ خوشنودی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک رضا والاستکانہ، خضوع پیدا ہوتا ہے۔ ان استقامت خضوع کو کہتے ہیں۔ اللہ کے حضور میں یا اس کے احکام کے مقابلے میں انسان کے اندر خضوع و خشوع پیدا ہوگا۔ عفت کی علامت ہے خضوع کا پیدا ہونا۔ اور والحظ، بہرمندی، اللہ کے احکام اور پیغام سے
بہرا اور فائدہ اٹھانا اس سے بہرہ مندی، اس سے فائدہ کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا سکتا ہے، ظاہر وہ فائدہ دنیا کے لیے بھی ہوتا ہے اور حقیقت میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والراحہ، سکون نصیب ہوتا ہے، جس چیز کی انسان تلاش میں ہوتا ہے تاکہ انسان عفیف ہو جائے، پاک دامن ہو جائے، تو اس سے راحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ والتفقد، اس میں دلجوئی بھی اپنے دوسرے سب کے لیے، خالی اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا ہے، بلکہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ ساتھ دلجوئی، دوسرے کو بھی کے احساس کو جاننا۔ والخضوع، اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک طریقے سے فروتنی یا تواضع پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے۔ والتذکر، یاد الہی اس میں، والتفکر، قوت فکر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ والجود والسخاء، اور اسی عفاف کی بنیاد پر اس میں جود و سخا بھی، ہر رخ پر واقعاً اگر اس کے اسباب تلاش کرنا چاہیں گے تو اس کو اندازہ ہوگا حقیقت میں عفت ایک درخت کا نام ہے، جس درخت سے یہ اس طرح کے پھل جو اس سے ملنا یقینی ہو جاتا ہے کہ اس کا ملنا لگے گا، کہ اس سے تذکر و تفکر وجود و سخا فہذا یتشعب للعاقل بعفافہ، اگر عقل مند ہے تو عقل مند کو اس کے عفت اور پاک دامنی کے اختیار کرنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے شعبے اور یہ سارے کے سارے اثرات اس کے زندگی پر نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ قید لگا ہے کہ للعاقل، واقعاً اگر کوئی عقل کے ساتھ جو ہے پاک دامنی کو ایک عادت نہیں بنائے آدمی، یا ایک رسم کر کے دیکھا کہ لوگ اس طریقے سے تو ہم کو بھی ایسا کر لینا چاہیے، نہیں، عقل کے ساتھ ساتھ اپنے عقل کو کام میں لاتے ہوئے اگر انسان ایسا کر رہا ہے تو یقینی معنوں میں اس کے یہ سارے شعبے حاصل ہوں گے۔ رضن باللہ و بقسمہ، تو وہ اللہ سے بھی راضی ہوگا، پروردگار عالم نے اس کے لیے جو اس کے قسمت میں رکھا ہے وہ اس سے بھی راضی رہے گا۔ یہ اثرات ہیں عفت کے۔ انسان اپنے اندر تلاش کرے کہ واقعاً ہم میں یہ اثرات پائے جاتے ہیں، کس معیار سے پائے جاتے ہیں، یقین اس کے درمیان میں اس کے وجود میں عفت بھی پائی جاتی ہے، لیکن اگر عفت نہیں ہے تو انسان اس سے بہت دور دور رہے گا۔ جتنی صفات کا آپ نے ذکر کیا یہ خدائی صفات ہیں، جی، اور انسان جب قرب خدا کی منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ کی صفات کا اپنے وجود میں آ جانا وہ ایک قدرتی امر ہے، اور جب قرب کی وہ منزل طے کرتا ہے انسان، اس کے لیے بنیاد ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ عفت ایک ایسی بنیاد بنتی ہے، طہارت ظاہری اور باطنی کے ساتھ ساتھ یہ عفت جو ہے وہی چیز ہے جو کہ انسان کا ہمارا اپنے معبود کے درمیان جو قرب ہے اس کے اندر جو رکاوٹ ہے عفت سے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم ان صفات سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور اگر پھر اس کے بعد ہمارے یہاں پہ کئی لوگ ہوتے ہیں مستجاب الدعا کی منزل پر پہنچ گئے کہ ان کی دعا کی اور استجابت ہو گئی ان کی، ایک مطلب ہے صرف یہ عفت یہیں تک تو محدود نہیں ہے، پھر آپ غیبت نہیں کریں گے اگر عفت ہے، اگر عفت آپ کے اندر ہے تو آپ دوسروں کے اندر لڑائی جھگڑے وغیرہ وہ نہیں کریں گے، غصہ نہیں کریں گے، آپ مطلب ہے اس کے اندر اپنی تواضع اپنی طبیعت میں بھی لے کر آئیں گے۔ یہ تمام صفات جو ہیں اگر ضمنی طور پہ دیکھا جائے تو تمام جتنی برائی اور رذائل ہیں یہ صفات اگر آ گئی تو ان سے نجات بھی تو حاصل ہوگی، ساری برائیوں سے انسان جو ہے واقعاً دھل جائے گا اور دور ہو جائے گا۔ اور انسان اگر صرف اپنی عفت پر توجہ دے دے، یعنی دوسروں کو چھوڑ دے، اب ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ، اب مطمئن ہو چلو بھائی اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی، تو مجھ میں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اللہ کی جہنم بہت بڑی ہے کہ اگر پوری دنیا کی مخلوقات بھی جہنمی ہو جائیں تو اس میں سما جائیں گی، اور بہشت بھی اتنی بڑی ہے کہ اب اس کا بہشت کی زمین اتنی بڑی ہے کہ اگر سارے لوگ جنتی ہو جائیں تو جنت چھوٹی نہیں پڑنے لگی اللہ سوال نہیں پیدا ہوتا، درست ہے ایسا، لیکن یہ کہہ دینا کہ فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، اور انسان اس سے مطمئن ہو جائے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عفت کو انسان اپنا لے اس ماہ مبارک رمضان میں، یہ دیکھ لیں خود نوٹ کر کے میری کدھر، یہ اس میں دوسرے کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، دوسرے کو چھوڑ دیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نے بہت چھوٹی سی ڈھال، بڑی زبردست قسم کی ڈھال بنا لی ہے کہ ہم دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے ہیں، وہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے،
چھوڑ دیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں خود کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وجود کی طرف توجہ دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین سامعین کے لیے اور ہمارے اپنے لیے، میں اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہر وقت جب کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، میں اس کی اصلاح کر لوں، اس کی اصلاح کر لوں، اس کی اصلاح کروں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے، مجھے خود شامل کر کے، کہ ہم دوسروں کو چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ ماہ مبارک رمضان میں خود پہ توجہ کریں، اس وقت پہ توجہ کریں جب سفید کفن میں مجھے لپیٹ کے جس وقت قبر میں لٹا دیا جائے گا، پھر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر دوست احباب مٹی ڈال کے تلقین پڑھ کے ہمیں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد کی جو منزلیں ہوں گی جب نہ میرے پاس میرے مال و دولت ہوگا، نہ میرا بھائی ہوگا، نہ میری بہن ہوگی، نہ میرا باپ ہوگا، نہ میری ماں ہوگی، نہ میری اولاد ہوگی، نہ دوست ہوں گے، نہ میرے خیر خواہ ہوں گے، نہ میرے دشمن ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے۔ اس وقت پاکیزگی اور طہارت اور یہ تمام اعمال میرے کام آئیں گے۔ ہم حضرت ابن سیرین کا واقعہ سنتے ہیں کہ بہت ہی عبادت گزار ہستی گزری ہے اور عبادات میں بڑا ان کا مقام تھا، اور جوانی میں جب اپنی جوانی کے عروج پہ تھے، کام کیا کیا کرتے تھے؟ یہی کلی کا کام جو ٹوکریاں اٹھانی، بازار میں جا کے سودا سلف جس نے خرید لی ہے تو وہ ان کو ساتھ لے جاتے تھے اور ان کا سودا اٹھا کے ان کے گھروں تک پہنچا دیتے تھے۔ اب جب وہ ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ ٹوکری اٹھائی اور ایک خاتون ان کو لے گئی اپنے ساتھ، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا اور انہوں نے ان سے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا تقاضا کیا۔ حضرت ابن سیرین کے پاس جب کوئی راستہ نہ رہا، انہوں نے کہا میں ذرا باتھ روم سے ہو کے آتا ہوں۔ باتھ روم میں گئے، اپنے آپ کو پاکیزگی کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، جو غلاظت وہاں پہ پڑی تھی وہ لے کر اپنے پورے جسم کے اوپر مل لی کہ دنیا میں غلیظ ہو جانا بہتر ہے بنسبت آخرت میں غلیظ ہونے کے۔ اس غلاظت کی وجہ سے انہوں نے، اب دیکھیے ان کی سوچ اور فکر دیکھیے وہ کتنے ڈٹرمنٹ تھے برائی سے بچنے کے لیے، اور جب انہوں نے یہ فعل انجام دیا، پروردگار عالم نے، یہ دو ہستیاں میں ایسے ملتے، ایک حضرت یوسف کی اور ایک حضرت ابن سیرین کی۔ آج بھی خوابوں کی تعبیر کی جو کتاب ملتی ہے، سب سے جو مستند کتاب ہے وہ ابن سیرین کی ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے کہ یہ صرف ہمارے جسم کا مسئلہ نہیں، ہماری روح کا بھی مسئلہ ہے۔ عزیزو، ہمیں اپنی روح کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ چھوڑ دیجئے مال و دولت اس دنیا کی، یہ کونسل ٹیکس کے چکر، یہ الیکٹرک بل، گیس بل، بجلی کا بل، فلانی گاڑی لینی ہے، انشورنس کرانی ہے، یہ کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں، یہ ایک کے بعد ایک ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، القلب ثلاثۃ اقسام، دل تین قسم کے ہیں، القلب مشغول بالدنیا والقلب مشغول بالعقبہ والقلب مشغول بالمولا۔ ایک دل وہ ہے جو دنیا میں مصروف ہے، اور ایک دل وہ ہے جو آخرت میں مصروف ہے، ایک دل وہ ہے جو اپنے مولا کے ساتھ مصروف ہے۔ آگے تشریح فرماتے ہیں، اما القلب مشغول بالدنیا فلہ شدۃ والبلاء، جو دنیا میں مصروف ہے ان کے لیے مصیبتیں اور بلائیں ہیں، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک بل دیا دوسرا آ گیا، ایک لیٹر کا جواب دیا دوسرا آ گیا، ایک مصیبت سے جان چھڑائی دوسرے کی طرف آ گئے۔ آج جناب نجومی کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے قسمت کا حال بتا دے، آج تعویذ والوں کی طرف جا رہے ہیں میرا وہ کر۔ آقا نے بڑی بہترین بات کی تھی کہ بجائے تعویذ اور دھاگے اور ان چیزوں کی طرف جانے کے، جو کائنات کا مالک ہے، میں کہتا ہوں اللہ اکبر، میرا اعتقاد کتنا ہے اللہ اکبر کے اوپر، اس طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ مبارک رمضان، ایک جو دل دنیا میں مصروف ہے اس کے لیے مصیبتیں اور بلائیں ہیں۔ اما القلب مشغول بالعقبہ فلہ الدرجات العلی، ان کے لیے درجات بلند ہیں جو آخرت کا سوچتے ہیں۔ اما القلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، جو اپنے مولا کے ساتھ مصروف ہیں، دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی ہے، مولا بھی انہی کے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے وجود کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ بکھرا ہوا وجود ہے ہمارا، مال دنیا کی طرف لوٹ رہے ہیں، ایک چیز، ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ، اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ جھگڑا، یہ برا ہے وہ اچھا ہے، اور دوسروں کی طرف اپنے وجود کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب کفن میں یہ وجود پڑا ہوگا نا، ایک چینٹی اگر آ کے پاؤں سے چلتی ہے، چلتے ہوئے آتی ہے اس قبر میں، اور ہمیں صرف زندہ کر دی جو ہم حرکت کے قابل نہیں ہیں، وہ چلتے 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 ہمارے جسم پر، ہمارے منہ پہ آتی ہے، منہ کے بعد ہماری ناک میں آتی ہے، ناک کے بعد اندر جاتی ہے اور اندر ہمارا گوشت کھانا شروع کرتی ہے، ہم میں وہ سکت نہیں ہوگی۔ اس مرحلے پر وہ ذات ذوالجلال والاکرام، رحمان اور رحیم، وہی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی۔ کیوں نہ اس دنیا کی محدود عرصے میں اس ذات لامحدود کے ساتھ اپنا رابطہ درست کریں۔ ناظرین کرام، ہمارا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ
کہ ہمارے جتنے مریض مومن و مومنات ہیں سب کو پروردگار عالم شفا عنایت فرمائے. ہمارے دوست عقیل کاظمی صاحب لوٹن میں مریض ہیں، ایکسیڈنٹ ہوئے، ان کا پروردگارہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ہے ہمارے بھائی عقیل کے لیے. اور ہمارے ایک اور ہمیں آئے ہے کہ ہمارے دوست ہیں عرفان حیدر، ہماری بہن فریضہ جو حوصلہ میں ہوتی ہیں، ان کے بھائی، ان کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے انڈیا میں، لیور ٹرانسپلانٹ، ان کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا گیا. باقی تمام مومن و مومنات جہاں کہیں مریض ہیں، پروردگارہ تو ان کی بیماریوں کو اور ان کی شفا کو ہم سے بہتر جانتا ہے. پروردگارہ تو شافی و کافی ہے، تو شفا دینے پہ آ جائے تو یہ وسیلے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے مالک پروردگارہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، تجھے حضرت سکینہ و علی اصغر کا واسطہ، پروردگارہ ان تمام مریضوں کو شفا کامل عنایت فرما. ہمیں ہر طرح کے جسمانی اور روحانی امراض سے نجات کامل عنایت فرما. پروردگارہ ہماری بہنوں، بیٹیوں کو، ماؤں کو، پروردگارہ ہمارے بھائیوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو عفت عطا فرما. پروردگارہ غیرت سے ہماری قوم کا دامن بھر دے. پروردگارہ وہ غیرت جو امام سجاد کی تھی اس کا ایک حصہ ہمیں عنایت فرما دے. پروردگارہ اپنے وجود پر کام کرنے، اپنی طرف متوجہ ہونے، غیروں کے عیبوں کی بجائے اپنے عیبوں پہ توجہ کرنے اور دوسروں کی خوبیوں پہ نگاہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارہ دنیا کے جس جس گوشے میں لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو دین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، کسی مکتب سے، کسی مذہب سے، کسی دین سے، کسی چیز سے اس کا تعلق ہے، پروردگار اگر قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین و مرحومات پہ رحم فرما جو اس دنیا میں ہمارے پاس موجود نہیں. ہمارے بعض دوستوں کے والدین نہیں ہیں، کہ ان کے بچے نہیں ہیں، گھر والے نہیں ہیں، کوئی بھی پروردگارہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، پروردگارہ ان سب کو چادر حضرت زہرا کا سایہ نصیب فرما. اس کے ساتھ ہی مشرف حسینی اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسن معروفی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.